ناظرین، اس سے پہلے کہ آج کے ماڈیول کے بارے میں آپ کو بتاؤں، میں تھوڑا سا بتا دوں کہ لاسٹ ماڈیول میں ہم کیا کر رہے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ ماڈیول میں ہم نے 3-4 چیزیں ڈسکس کی تھیں، ان کا تھوڑا سا جائزہ ہم لینے کی کوشش کریں گے۔ ایک اہم بات جو ہم نے کی تھی وہ یہ کہ ایک بچہ فٹ بال کے بارے میں پڑھ رہا ہے کسی کتاب سے، اور ظاہر ہے وہ اس کے بارے میں سوچ بھی رہا ہوگا، پھر کہ وہ پڑھ رہا ہے، وہ ایک مینٹل پکچر بنا رہا ہوگا کہ فٹ بال کیسی ہوتی ہے۔ وہ چاہے کتنا بھی پڑھ لے اس کے بارے میں، کتنا بھی سوچ لے اس کے بارے میں، جب تک فٹ بال اس کے سامنے موجود نہیں ہوگی اور وہ اس کو کک کر کے ایک دیوار پہ نہیں مارے گا، جب تک وہ محسوس نہیں کر سکے گا فٹ بال کے بارے میں۔ تو وہ پڑھنا جو تھا فٹ بال کے بارے میں، وہ ایک لیول تھا سمجھنے کا، سوچنے کا، لرننگ کا۔ امیجنیشن ایک حد تک اسے سگنل دے سکتی ہے کہ یہ کیا ہوگا، اس کے بعد ریالٹی زیادہ بہتر سگنل دیتی ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں۔ اچھا، پھر مختلف لوگوں پر بھی اس کا مختلف اثر ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ اگر کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہوں جن کے پیرنٹس فٹ بال کھیلتے ہوں بھائی، تو وہ اور بات ہے، انہوں نے فٹ بال نہیں ہو سکتا ہے دیکھی، لیکن وہ فٹ بال کے بہت شوقین ہوں، ٹی وی پہ دیکھتے ہوں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بہت جلدی بور ہو جائیں گے اس کو دیکھ کر۔ تو ایک یہ لیول تھا کہ ہم سوچ رہے تھے، ہم پڑھ رہے تھے، ایک دوسرا لیول تھا کہ ہم فٹ بال کو استعمال کر رہے تھے۔ اس کے بعد ایک تیسرا لیول ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ پارک جا رہا ہے، وہاں اس کو ایک دوست ملتا ہے، اس دوست کے ساتھ اس کا کوئی کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے، کوئی کھیل شروع ہو، کوئی گیم شروع۔ اب یہ ہم گیم کی طرف آ گئے۔ پہلے ہم نے پڑھنے کے بارے میں بات کی، سوچنے کے بارے میں بات کی، اس کے بعد ہم نے ڈوئنگ کے بارے میں بات کی، اور اب یہاں پہ گیم جس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، جس میں کچھ رولز ہوتے ہیں کہ تم اس دیوار کے اتنے حصے پہ اگر فٹ بال مار سکتے ہو یا اتنی اونچی فٹ بال اچھال سکتے ہو تو اس کا مطلب تمہارا ایک پوائنٹ ہو جائے گا، اور اب میں ایک اور بندے کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور کمپیٹ کرنے میں یہ ہے کہ میری جو سوچ کی، جو ذہن کے اندر جو میری چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، کہ ایک کمپٹیشن ہو رہا ہے، میرے مسل استعمال ہو رہے ہیں، میں اپنی جو کتنا اچھا میں فٹ بال کے ساتھ کھیل سکتا تھا، اسے اچھال سکتا تھا، اب اس کا مقابلہ ہو رہا ہے کسی اور کے ساتھ۔ تو یہ ایک اور طرح کی لرننگ، کمپٹیشن اس میں آ جاتی ہے، جس میں موٹیویشن بہت تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں اسٹریٹجی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ شاید وہ کام وہ میرے سے اچھا کرتا ہے تو میں یہ والے اس پہ کانسنٹریٹ کروں۔ یہ اسٹریٹجک تھنکنگ ہے، ٹیکٹیکل تھنکنگ ہے۔ مطلب جو دماغ کے الگ الگ ایریاز ہیں ان میں سے بہت زیادہ استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کمپٹیشن، سوشل کمپٹیشن، گیمنگ کی طرف آ جائیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ فٹ بال کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ فٹ بال جب آ رہی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں پریڈکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہ آئے گی۔ اس کا مطلب اس کی آواز سے بھی اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی زور سے دیوار کے ساتھ لگی ہے۔ تو آنکھوں کا بھی استعمال ہوا، دیکھنے کا بھی استعمال ہوا، اس کے ذہن میں کچھ کیلکولیشنز ہو رہی ہیں کہ یہ فٹ بال کہاں پہ آئے گی۔ وہ پھر یہ کوشش کر رہا ہے کہ فٹ بال اس اینگل سے آ رہی ہے تو میں اس اینگل سے اگر اس کو ہٹ کروں تو پھر یہ میرا جو ڈیزائرڈ آبجیکٹو ہے گیم کا وہ اچیو ہو جائے گا۔ اچھا، جب وہ یہ کوشش کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ آبجیکٹو اچیو نہیں ہوا، لیکن اس کا کافی حد تک اس کے قریب والا آبجیکٹو اچیو ہو گیا، تو اس کو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ ایک ایموشنل ایلیمنٹ بھی اس میں بیچ میں آ جاتا ہے کہ وہ ایک بندے کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے، وہ کچھ آبجیکٹو حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اس کا کوئی چیلنج ہے، اس چیلنج کے لیے اس کے پاس چوائسیز ہیں، جیسا کہ ہم پہلے بھی ان چوائسیز کے کورسپونڈنگ وہ جب ہٹ کرتا ہے بال کو تو اس کے کچھ کانسیکوینسز ہیں، بال کہاں پہ جاتی ہے، اور یہ ایک انسٹنٹ فیڈ بیک ہوتا ہے اس کا، کہ اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے بال کو ادھر سے زیادہ ہٹ کر دیا، ادھر سے کم ہٹ کرنا چاہیے تھا، اس اینگل سے ہٹ کرنا چاہیے تھا، اتنے زور سے۔ تو یہ ساری چیزیں لرننگ کے اندر، جیسے ہم نے آپ سے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا، امپورٹنٹ سٹیپ ہے، اور مختلف سٹیپس ہیں لرننگ کے۔ اچھا، جب اس نے اپنے دوست کے ساتھ کھیلنا شروع کیا تو اس میں ایک ایموشنل پہلو بھی شامل ہوا، اس میں ایک سوشل پریزنس بھی شامل ہوئی۔ جب اس نے ایک ٹیم میں کھیلنا شروع کیا تو وہ سوشل پریزنس اور زیادہ انہانس ہو گئی، اور اس کے اندر کولیبریشن بھی آ گئی، اس کے اندر کمیونیکیشن بھی آ گئی، اس میں انوویشن بھی آئے گی، اس لیے کہ اس کو اپنی جو مخالف ٹیم ہے اس کے ساتھ اس طرح سے کھیلنا ہے کہ وہ اس کو پریڈکٹ نہ کر سکیں کہ یہ ان کا اسٹریٹجی کیا ہے۔ سو دے ہیو ٹو انوویٹ آل دا وے۔ بالکل۔ تو یہ جو 3 چیزیں ہم نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کی تھی، انوویشن، کمیونیکیشن، کولیبریشن، اور ساتھ ہی جو پرسنل ایک لرننگ ایکسپیرینس ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ان کا ہم نے ذکر کیا تھا ناظرین، ان کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ آج
دوبارہ سے ایک اور بات جو ہم نے کی تھی وہ یہ کہ لرننگ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، یہ گیم کی بات ہو رہی تھی، ایک لرننگ کی بات ہو رہی تھی. انفیکٹ لرننگ میں ہم گیم سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، وہی ہم آج ذکر کریں گے. ایک تو یہاں پہ ایک بات میں کہتا چلوں کہ فزیکل ایجوکیشن کافی انڈر ایمفسائز ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ نہ کہیں کہ اچھا میں گیمنگ کا ایلیمنٹ کتابی نالج کے اندر لے کے، اگر اس کو چھوڑ بھی دیں، آپ صرف گیمز کی بات کریں گے، گیمز کیا، تو وہ بھی ہمارے اسکولوں میں اتنا ایمفسس نہیں ہے فزیکل ایجوکیشن پہ جو کہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت سی ایسی ایجوکیشن کا مطلب انگریزی میں تربیت بھی تو ہو سکتا ہے نا، مطلب ایلیمنٹ انگریزی کی ٹرانسلیشن، تو تربیت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ گیمز میں بہت، فزیکل گیمز میں بہت اچھا ہوتا ہے، فزیکل ایجوکیشن میں بہت اچھا ہوتا ہے. بلکہ سارے جو برٹش پبلک اسکول جو ہیں ان کا تو ہسٹوریکلی ایمفسس یہ رہا تھا کہ گیمز آر آلموسٹ ایز امپورٹنٹ ایز اکیڈیمیا. تو اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس میں حالانکہ وہ اپنے ایکیڈیمکس میں گیمز نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو پھر بھی پتا تھا کہ فیڈ بیک لوپ چل رہا ہے یہاں پہ. اچھا، اس کے علاوہ جو ہم نے دوسری بات کہی تھی وہ لرننگ کے حوالے سے کہی تھی، اور وہ بالکل ایک دوسرا فیلڈ ہے کہ کوگنیشن اور پیڈاگوجی کے حوالے سے. اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ کلاس روم کے اندر سوشل پریزنس، چاہے وہ کلاس روم آن لائن ہو، چاہے وہ کلاس روم ایک ریئل کلاس روم ہو، آپ اس میں فزیکلی جا کے پڑھا رہے ہوں، اس میں سوشل پریزنس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا کام کر رہا ہے، وہ کیسے کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ آپ کولیبریٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ آپ بات چیت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ مل کے آپ نالج کر. سوشل پریزنس کی بات ہم نے کی تھی، کوگنیٹو پریزنس کی ہم نے بات کی تھی کہ ایک ایسا ماحول بن جائے کلاس روم کے اندر جس میں بچے سوچنا شروع کر دیں، جس میں بچے انوویٹ کرنا شروع کر دیں، جس میں وہ مل کے ایک پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں. اور ایک ٹیچنگ پریزنس کی بات کی تھی کہ یہ تین چیزیں، سوشل پریزنس، کوگنیٹو پریزنس اور ایک ٹیچنگ پریزنس. ٹیچنگ پریزنس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ ڈنڈا لے کے نہ کھڑا ہوا ہو، بلکہ وہ یہ کوشش کر رہا ہو کہ بچے جو ان کے ذہن میں ونڈر کی بات آتی ہے، جو ان کے ذہن میں سوال پوچھنے کی بات آتی ہے، اس کو وہ استعمال کر کے، اس حص کو، اس نیچرل حص کو استعمال کر کے وہ کیسے آگے بڑھ سکتے. مطلب وہ اپنے سبجیکٹ کے بارے میں، جو لیکچر کا کنٹینٹ ہے، صرف اس کے بارے میں نہ سوچ رہا ہو، بلکہ اسٹوڈنٹس کے بارے میں بھی سوچ رہا ہو کہ اب یہ سمجھ رہے ہیں، کہیں یہ غلط چیز تو نہیں انہوں نے سمجھ لی، کہیں یہ بور تو نہیں ہو رہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں یہاں پہ. تو یہ دو ٹیپیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے کہ مٹیریل بھی ڈیلیور ہو رہا ہے اور ایک امپریشن جو اسٹوڈنٹس کے مائنڈ پہ ہو رہا ہے اس کا بھی احساس ہے. یہ ٹیچنگ پریزنس میں دونوں میں خیال میں چیزیں آئیں گی. جی، تو ہم انفیکٹ ٹیچنگ پریزنس کے اندر اور بھی زیادہ اس میں چیزیں لے کے آنا چاہیں گے کہ لرننگ، ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے تھے اور ابھی بھی کرتے رہیں گے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم کس طرح سے یہ میجر کر سکتے ہیں کہ آج کلاس روم میں ایکسائٹمنٹ کا لیول کیا ہے، آج کلاس روم میں جو لرننگ آبجیکٹیوز تھے ہماری کلاس کے، پہلے 10 منٹ کے، اگلے 20 منٹ کے، اگلے 25 منٹ کے، وہ کس حد تک ریئل ٹائم میں ہمیں یہ پتہ چلتے جائیں. اور اگر ان میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو ٹیچر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے، وہ سارا جو پیڈاگوجیکل اس نے ڈرامہ بنایا ہوا تھا کلاس روم کو کنڈکٹ کرنے کا، اس کو ری ڈیفائن کرنے کی کوشش کرے، تھوڑا سا ماڈیفائی کر لے ریئل ٹائم میں. وہ جو ہم فیڈ بیک، فٹ بال کی ریئل ٹائم فیڈ بیک کی بات کر رہے تھے، وہی فیڈ بیک یہاں پر بھی ہمیں اسی طرح سے ملتی ہے. تو ناظرین، آج ہم گیمز کے بارے میں مزید بات بڑھانا چاہیں گے اور دیکھیں گے کہ گیمز کے اندر سوشل پریزنس کہاں پہ ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کوگنیٹو پریزنس گیم کے حوالے سے کیسی ہوتی ہے، اس کو کس طرح سے ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. اگرچہ وہاں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تم کیا تم واقعی لرن کر رہے ہو. فٹ بال لوگ جب میدان میں جاتے ہیں تو وہ خود ہی لرن کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یار تم نے کچھ سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا. کلاس روم میں تو بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے آنکھوں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، ان کی باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ بور ہو رہے ہیں، وہ کچھ سیکھنے آئے ہوئے ہوتے ہیں. کھیل کے میدان میں، فٹ بال گراؤنڈ کے اندر جو لوگ سیکھنے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی باڈی لینگویج سے کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ بور ہو رہے ہیں یا ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی. اگر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو فوری انسٹنٹ فیڈ بیک ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور وہ جو پروسیس ہے لرننگ کا وہ فوری طور پہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اور آگے اور پیچھے جانا چاہیں گے ناظرین. ہم یہ ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ گیم سے بھی پہلے کوئی چیز ہوتی ہے. گیم کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گیم میں رولز ہوتے ہیں، گیمز میں انٹریکشن ہوتا ہے، گیم میں کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے، اور گیم میں کوئی آبجیکٹیو ہوتا ہے جسے آپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں. تو وہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ سارا کچھ کریں،
ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ سٹوریز کیا ہوتی ہیں. اچھا وہ میں ہماری خوش قسمتی ہے یاسر ہمارے پاس ہیں اس وقت. یاسر پیڈاگوجی اور سائیکالوجی آف لرننگ کے تو ماہر ہیں ہی، لیکن ڈرامہ، ٹی وی اور اس خاص طور پہ اسٹوری کیا ہوتی ہے، نیریٹو کیا ہوتا ہے، ڈرامہ کیا ہوتا ہے اور گیم کیا ہوتا ہے، ان چاروں پانچوں چیزوں کے اندر جو مختلف فیزز آتی ہیں، جو مختلف درجے ہیں، اور ان میں ذہن کا کون سا حصہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہم یاسر سے پوچھنا چاہیں گے. اس لیے کہ یہ جب ہم سٹوری کی بات کرتے ہیں اور ہم ایک ٹیکسٹ بک کی بات کرتے ہیں تو ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. سٹوری میں کیا چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے جو فوراً بچوں کو ایکسائٹ کر دیتی ہے، ایک ٹیکسٹ بک کے اندر کیا چیز ہوتی ہے جو ان کو بور کر دیتی ہے. اسی طرح نیریٹو کے اندر، نیریٹو کا مطلب، سٹوری کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بچہ کتاب پڑھ رہا ہے، نیریٹو کا مطلب کوئی سنا رہا ہے. تو یاسر اس کے بارے میں سٹوری سے ذرا آپ شروع کریں اور اس کے بعد نیریٹو پہ جائیں اور ہمیں یہ بتانے کی کوشش کریں کہ یہ سارا جو پورا بڑا پرانا ہے کلچر سٹوری ٹیلنگ کا، اور ہمارا تو پشاور میں جو بازار ہے قصہ خوانی بازار، وہ بڑا مشہور ہے اس لحاظ سے کہ وہاں لوگ کہانیاں سنایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے. لیکن پرنٹڈ کہانیوں سے اگر ہم شروع کریں کہ تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ یہ کیا آخر انسان کو یہ کیوں اتنا اپیل کرتی ہیں. کہانی کی جو دنیا ہے اس میں کیا ایک ریئلسٹک پکچر ہوتی ہے، کیا ایک امیجنیٹو پکچر ہوتی ہے، کیا دونوں کا ایک مکسچر ہوتا ہے؟ آخر وہ کیا چیز ہے جو لوگ جو ہے وہ کہانی کی دنیاؤں میں گم ہونا چاہتے ہیں؟ آپ کی ہم کچھ کہانیوں کا بھی آج ذکر کریں گے جو آپ کو شاید بہت پسند ہوں یا کچھ لوگوں کو بہت پسند ہوں گی. آخر وہ کیا چیز ہے جو کہانی میں لوگوں کو اپیل کرتی ہے؟ میں ایکچولی سٹوری سے نہیں شروع کروں گا، میں بات نیریٹو سے شروع کرتا ہوں، جو میں خیال میں ٹیکسٹ سے پہلے شروع ہو گئی تھی. ٹیکسٹ سے بالکل. تو نیریٹو، سٹوریز بھی پہلے سے ہی ہیں، لیکن نیریٹو کا ہی اس طرح سے سوچ سکتے ہیں ہم کہ جب کچھ کانسیپٹس کے درمیان ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک ڈائریکشن میں موو کرے، تو یہ اس کو ہم نیریٹو قرار دے سکتے ہیں. نیریٹو اس ٹائم نیریٹو بھی ہو سکتی ہے، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ، پھر یہ، پھر یہ. تو مثلاً آپ میتھمیٹکس میں ایک نیریٹو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں کہ کاؤنٹنگ، پھر ایڈیشن، پھر ایڈیشن اور کاؤنٹنگ کو ملا لیں تو وہ ملٹیپلیکیشن ہو جاتی ہے، سبٹریکشن اور کاؤنٹنگ کو ملا لیں تو وہ ڈویژن ہو جاتی ہے. تو یہ آپ نے پہلے کچھ چیزیں بتائیں، اس کے بعد کچھ اور چیزیں بتائیں، ان کے ساتھ ریلیشن شپ اس کا ڈیولپ کیا. اور یہی آپ نے پوچھا نیریٹو اتنی فیسنیٹنگ کی ہوتی ہے. اب دیکھیں ٹیکسٹ بک، بری سی ٹیکسٹ بک جو ہوتی ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ آدھا صفحہ پڑھا، ایک ہیڈ لائن تھی، اس کے نیچے سب کچھ پڑھا، پھر اگلی ہیڈ لائن آ گئی، وہ آپ نے پڑھی. ان دونوں کے درمیان آپ کو ادھر سے ادھر جاتے ہوئے کوئی موومنٹ محسوس نہیں ہوئی. آپ نے کہا یہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے، اس کے درمیان کنیکشن کوئی نہیں ہے. نیریٹو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی قسم کے لاجیکل، ڈیڈکٹیو یا کسی اور قسم کا کنیکشن آپ دو تین چیزوں کے درمیان بنائیں. اگر دماغ کے بارے میں سوچیں ہم اس کے بارے میں، تو اب میں سپوز میں بری ٹیکسٹ بک پڑھ رہا ہوں، میں نے ایک چیز پڑھی، بیسکلی میرے دماغ کے اندر صرف ٹیپ ریکارڈر کام کر رہا ہے. اگلی والی چیز پڑھی، وہ اگلی ٹیپ کام کر رہی ہے، اور وہ غائب ہوتا جا رہا ہے، وہ غائب ہوتا جا رہا ہے. ان دونوں کے درمیان سپوز اچھی ٹیکسٹ بک بنی جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ سوچا کہ آپ نے ایڈیشن اب یہ بڑی محنت سے کرنے سیکھی تھی اور اکاؤنٹنگ آپ کو آتی تھی، تو اگر آپ ملٹیپلیکیشن کے بارے میں سوچیں تو وہ ایڈیشن ہے، ساتھ ساتھ کاؤنٹنگ ہے. تو اب مجھے مجبور کر دیا کہ میں رٹا مارنے کے بجائے سوچوں کہ کیا یہ بات سچ ہے، کیا یہ بات غلط ہے، کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ کنیکشن جو ہیں یہ دے آر ایٹ دا ہارٹ آف نیریٹو. اور ہم کوئی بھی چیز لے لیں، میتھمیٹکس کی ضرورت نہیں، کیمسٹری لے لیں کہ اچھا جی یہ اٹامک ویٹ ہوتا ہے، یہ اٹامک نمبر ہوتا ہے، اب یہ چیز جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں کہ یہ والا یہاں کیوں ہے ہمارے ٹیبل میں، اور یہ والا ہمارا ٹیبل میں آگے کیوں ہے، اس میں کیا، اس میں اسٹرکچر میں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہوگا. آپ ٹیبل کا رٹا تو مار سکتے ہیں، اس کا کیا کہتے ہیں اسے، مینڈلیوز ٹیبل، پیریوڈک ٹیبل آف ایلیمنٹس، رٹا تو مار سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ان دونوں کے یہاں ہونے کا کنیکشن کیوں ہے، اور ان تین چیزوں کو ہم نے ایک لائن میں کیوں لگایا ہوا ہے، ایک کالم میں کیوں لگایا ہوا ہے،
تو اب آپ کو رٹے سے کام نہیں چلے گا، اب آپ کو کچھ ان کے درمیان کنیکشن ڈھونڈنے پڑیں گے. یہ کنیکشن جو ہیں یہ ہمیں ایک میموری کے اندر ایک پاتھ وے دیتے ہیں. اس سے چیزیں یاد بھی بہتر رہتی ہیں، اس سے چیزیں سمجھ بھی بہتر آتی ہیں، زیادہ رچ. اور اس سے ہوتا ہی ہے کہ جب وہ کانسیپٹ آپ کو پھر سے سنائی دے تو آپ کے جو مینٹل آپریشنز جو ٹریگر ہوتے ہیں وہ زیادہ کمپلیکس اور زیادہ ان لارجر ان نمبر ہوتے ہیں. یہ نیریٹو ہے. اور نیریٹو سب کو پتہ ہے کہ آپ کے کتاب کے اندر کوئی نیریٹو سٹرکچر اگر ہو، ٹیکسٹ بک کے اندر بتا رہے ہو کہ اب یہاں سے ہم یہاں جائیں گے، اس طرح یہاں سے ہم یہاں جائیں گے، تو ایک فلو میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں آپ. یہ رک نہیں جاتے اور یہ نہیں محسوس ہوتا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ فلو جو بن جاتی ہے جس کو ہم نیریٹو کہتے ہیں، اس سے چیزیں یاد بھی بہتر رہتی ہیں اور ان کو استعمال کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. دنیا میں جب ہم دنیا میں ریئل لائف کو سوچنے کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ کنیکشن ڈھونڈتے ہیں. یہ ہمارا انسٹنکٹیو نیچر ہے. ہم نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اچھا یہ بلی ہے یہ کتا ہے بس ختم ہو گئی بات. بھائی بلی کتے کے پیچھے بھاگتی ہے، کتا بلی کے پیچھے. یہ کیا کھاتے ہیں وہ کیا کھاتا ہے، کیا یہ ایک ہی چیز کھاتے ہیں؟ بکرین جو وہی کھاتی ہے یہ کھاتے ہیں. ہم ہر وقت نیریٹو اور کنیکشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں دنیا میں. ہمارا دماغ یہ کوشش یہ کر رہا ہوتا ہے. تو افیکٹو لرننگ کے لیے یہ چیز جو نیچرل ہمارے دماغ کی اپروچ ہے دنیا کی طرف کہ نیریٹو ڈھونڈیں، وہ ہمیں لیسن اور کلاس روم میں لانا بھی ضروری ہوتا ہے. تو یہ تو ہو گئی نیریٹو. میں نے لاجیکل نیریٹو بیان کی جس میں لاجیکل پروگریشن ہوتی ہے. ٹیمپورل نیریٹو ہو سکتی ہے، ہسٹری میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ٹیمپورل نیریٹوز کہ پہلے یہ ہوا اس کے بعد یہ ہوا. تو جب مثلا قائد اعظم نے کلیم کیا کہ پاکستان ایک الگ ملک ہونا چاہیے تو وہ اس کے بعد ہوا. ایک مشن کے فیلئر کے بعد انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ جب ان کو لگا کہ یہ مل کے ساتھ بسنے والا کام جو ہے پولیٹیکلی نہیں چلے گا، اس کے بعد پاکستان کا کلیم آیا. تو یہ ٹائم نیریٹو ہے. تو مطلب ہمیں یہ پتا چلا کہ ٹھنڈی ہوا میں کلیم نہیں آ گیا تھا، یہ پیچھے 5-6 وجہیں تھیں اور ہر راستہ جب بند ہو گیا تو یہاں پہ بات آ گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ٹائم نیریٹو ہو گیا. اس کے علاوہ اسپیشل نیریٹو ہو سکتا ہے کہ جی اچھا اب دریا یوں کر کے آ رہا ہے، پہاڑوں میں سے نکلا ہے، اس کی فلو تیز ہے، وہ کاٹتا ہوا نکلے گا. وہ سیڈمنٹ جب آہستہ ہو جائے گا تو سیڈمنٹ ڈپازٹ کرنا شروع کر دے گا. تو ہمارے ایلوویل پلین جو ہیں، جو پلین جہاں پہ سوئل اچھا ہوتا ہے کاشتکاری کے لیے، وہ نیچے جا کے ایلیویشن پہ آتے ہیں جہاں پہ دریا کا بہاؤ کم ہو گیا اور پانی اس میں ڈپازٹ کرنا شروع کر دیا جو چیزیں جو سوئل وہ کاٹ کے لایا تھا. تو یہ اسپیشل نیریٹو ہو گیا کہ وہاں سے شروع ہوئے یہاں تک آئے. ہر جگہ ہم کنیکشن ڈھونڈ رہے ہیں اور ایک ڈائریکشن آف موومنٹ ہے. بلکہ نیریٹو سب سے زیادہ افیکٹو نیریٹو تب ہوتی ہیں جب ہم بہت سی نیریٹو ایک ہی سٹارٹنگ پوائنٹ سے بہت سی نیریٹو تلاش کریں اور بہت سے کنیکشن نکالیں. تو یہ مطلب یہ نیریٹو کا کام ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے لرننگ کے اندر. تو ناظرین، جب یہ آج کے ایپیسوڈ کی میں تیاری کر رہا تھا تو کل میں نے سوچا کہ کسی کہانی کو میں غور سے دیکھوں. تو میں نے ایک کتاب ایٹ رینڈم اپنی لائبریری سے نکال کے اس کو پڑھنا شروع کیا. بڑی مشہور کتاب ہے ہیدی کی کہانی، آپ نے پڑھی ہوگی. جب میں نے اس کا کور دیکھا، اس پہ ہیدی وہ سارا کچھ، تو مجھے یاد آیا کہ میری خالہ نے کبھی مجھے یہ سنانے کی کوشش کی تھی اور میں نے شاید اس کا کامک بھی پڑھا تھا اور مجھے وہ اس زمانے میں بڑی بورنگ لگی تھی. تو خیر مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھے کیوں بورنگ لگی تھی. تو میں نے اب جب اسے پڑھنا شروع کیا تو وہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگنی شروع ہوئی. اچھا، مجھے وہ پہلے بورنگ کیوں لگی تھی اور اب وہ مجھے انٹرسٹنگ کیوں لگنی شروع ہو گئی، اس کی بھی ایک بڑی اہم وجہ ہے جس کو ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہیں گے. اس میں ایک چھوٹی سی بچی کی کہانی ہے جو اپنے دادا کے ساتھ رہتی ہے اور دادا جو ہے وہ اس کا خیال بھی رکھتا ہے، اس کی مدد بھی کرتی ہے، وہ بھی اس کی مدد کرتا ہے، لیکن وہ اس کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے. وہ سارا ایک ماحول ہے جو اس میں بنا ہوا ہے. پہلے میں دادا نہیں تھا اور مجھے وہ جذبات جو ایک گرینڈ ڈاٹر کے ساتھ ہو سکتے ہیں ان کا بالکل علم نہیں تھا. تو جب میں ان ایکسپیرینس سے ناشنا تھا بالکل، جو اس کہانی میں جن ایموشنز کا یا جن جذبات کا ذکر کیا گیا ہے، تو میں اسے کبھی اپریشیٹ نہیں کر سکتا تھا. شاید ہیدی اگر کی طرح کی کوئی لڑکی اگر وہ کہانی پڑھنا شروع کرتی تو وہ اس کو نیریٹ کر لیتی، اس کا کوئی دادا ہوتا جو اسی طرح کائنڈ ہوتا، اس کا خیال کرتا. لیکن چونکہ میں ہیدی نہیں تھا تو میں اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتا تھا. اب جب میں دادا بن گیا اور میری گرینڈ ڈاٹر جو سب سے فیوریٹ میری گرینڈ ڈاٹر نریمان، اس کے ساتھ میرا جو ریلیشن شپ بڑا اسپیشل تھا، تو اب میں نے اس کو انجوائے کرنا شروع کیا. تو کہانی میں ایک یہ ایلیمنٹ کہ وہ فوری طور پہ آپ کو
کیپچر کر لے گی، آپ کے سوچ کو کیپچر کر لے گی، آپ کی ایکسائٹمنٹ کو کیپچر کر لے گی. وہ اس چیز پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ کہانی جو ہے وہ آپ کے جو پرائر نالج جسے ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ لنک ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اگر وہ اس کے ساتھ لنک ہو رہی ہے تو فوری طور پر وہ آپ کی اٹینشن کو گریب کرنے کی کوشش. اگر وہ کسی طرح لنک نہیں ہو رہی آپ کی تو پھر بڑا ٹائم لگے گا کہانی سنانے والے کو، اگر وہ نیریٹو ہے، اور پڑھنے والے کو، کہ وہ کسی طریقے سے اس میں وہ ایکسائٹمنٹ، وہ انوالومنٹ برقرار رکھ سکے. میرا جو پوتا ہے علی، وہ مجھ سے کہانیاں اکثر سنتا ہے. آج صبح آ کے وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، اور ہر روز تقریباً وہ یہی کرتا ہے. اس کے پاس مختلف چوائسز ہیں کہ وہ اپنی نانی کے پاس بھی جا کے کہانی سن سکتا ہے. وہ اس کو مختلف جنوں کی کہانیاں سناتی ہیں. اچھا، اب وہ ان میں وہ فوراً بور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے کبھی جن کوئی دیکھا نہیں. میرے پاس آ کے وہ ہمیشہ روز صبح کو یہ کہتا ہے، ایک کہانی وہ مجھ سے کہتا ہے سناؤ، اور وہ ہے کومل کی کہانی. کومل اس کی آنٹ ہے، اور اس کو کسی نے یہ بات بتائی تھی، اس کے انکل نے یہ بات بتائی تھی کہ کومل جب بہت چھوٹی سی تھی تو وہ گئی تھی ایک چڑیا گھر میں، اور وہاں چڑیا گھر میں اس وقت جنگلے کچھ اس قسم کے ہوتے تھے کہ وہ آگے چلے گئے اور بندر نے اس کی انگلی پہ کاٹ لیا. تو اس کو یہ جو چیز تھی، اور اس کے بعد اس کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑا اور بڑا مسئلہ ہو گیا، اور کومل نے اس کو اپنی انگلی بھی دکھائی کہ وہ ٹیڑھی ہو گئی ہے. تو یہ واقعہ اس کے ذہن میں، اور اس کو کہا جاتا تھا کہ بھئی بندر کے پنجرے کے قریب نہیں جانا، وہ کاٹ لیتا ہے. دیکھو کومل کو کتنی زور سے کاٹا تھا اس نے. اچھا، اب اس کی بیسس پہ میں نے ایک کہانی بنا لی کہ کومل جو تھی وہ جا رہی تھی اور اس کو بندر نے کاٹنے کی کوشش کی، اس نے اس کو چھڑانے کی کوشش کی. اس کے بعد پھر ایک بھالو بھی آ گیا اس کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو اس کو کسی نے بتائی تھی پہلے سے. اس کے ذہن میں یہ ایک تصویر موجود تھی کہ کومل، اس کی آنٹ، اس کو بندر نے کاٹا تھا، اور بندر نے اس کو بہت زور سے کاٹا تھا. اسے بہت تکلیف ہوئی تھی، اس کی انگلی بھی ٹیڑھی ہو گئی جڑتے جڑتے. تو یہ چونکہ اس کی اب میں اس کے اوپر جب کوئی کہانی بلڈ کرتا ہوں، اور ایسی کہانی بلڈ کرتا ہوں جس میں جو ریئل کیریکٹرز ہیں ان کے علاوہ بھی کیریکٹرز آ جاتے ہیں، مثلا ایک بھالو بھی آ جاتا ہے، یا مثلا جس میں ایک گندی کوی آ جاتی ہے جو بندر کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یا لنگور کو وہ انگور کہتا ہے، انگور کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور وہ کومل کا پیچھا کر رہے ہیں. تو اب وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے. پھر یعنی تھوڑی دیر وہ کہانی سنتا ہے مجھ سے، اس کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں، آپ کو شاید تصویر میں نظر بھی آ رہا ہو، اس وقت ہم سلائڈ پہ دکھا رہے ہیں کہ وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے. دادا پھر کیا ہوا؟ تھوڑی دیر وہ سوچتا رہتا ہے اور پھر کہتا ہے دادا پھر کیا ہوا، پھر کومل کو کیا ہوا. تو یہ جو یاسر بات ہے کہ کہانی کے اندر ہم انسان کی جو ملتے جلتے ایکسپیرینسز ہیں ان سے ہم شروع کرتے ہیں وہ کہانی، تاکہ اس کو یہ لگے کہ یہ ایک بالکل ایسی جگہ میں پہنچ گیا ہوں جہاں سے پہلے میں بھی گزرا تھا. یہ جو چیز اگر یہ نہ ہو، آپ بالکل ہی ریئلٹی سے آپ ہٹ جائیں اور ایک امیجنری کہانی بنانا شروع کر دیں، تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی تھوڑی سی ریئلسٹک اور تھوڑی سی امیجنری ورڈ کو آپ کمبائن کر کے. نہیں، بالکل بالکل. اب یہ جو آپ نے بتائی، یہاں پہ اب ہم نیریٹو سے جا کے اب ہم سٹوری کی طرف آ رہے ہیں، اور سٹوری کو ہم ان ڈیٹیل ذرا اگلے موڈیول میں میرے خیال میں بات کرتے ہیں. لیکن کی ڈفرنس آپ نے ان میں بتا دیا. نیریٹو کے اندر جب آپ ہیومن موٹیوز لے آتے ہیں تو نیریٹو سٹوری بن جاتی ہے. تو نیریٹو تو کے اندر ہیومن ایلیمنٹس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب؟ نیریٹو کے اندر جس طرح میں نے کہا کہ اسپیشل ایلیمنٹ، اچھا، پروگریشن ہوتی ہے نا، موومنٹ، کنیکشن ہوتے ہیں، تو وہ اسپیشل ہوتے ہیں، لاجیکل ہوتے ہیں، ٹیمپورل ہو سکتے ہیں، ٹائم کے اندر موومنٹ ہو رہی ہو کہ پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا. لیکن اس کے اندر ہیومن ایلیمنٹ ہونا ضروری نہیں ہے. نیریٹو کے اندر، سٹوری کے اندر ہیومن ایلیمنٹ ہوتا ہے. نیریٹو کے اندر میں بڑی عجیب و غریب ڈرامے کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، لیکن چھوٹی سی میں یہاں کرتے رہ لوں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ڈاکیومنٹریز اگر وہ کوئی بنی ہوتی ہیں تو کئی دفعہ ہیومن سٹوریز کے بارے میں ڈاکیومنٹری نہیں ہوتی، وہ کوئی کمپلیکس چیز ہوتی ہے کہ اکنامک کرائسس کیسے ہوا. لیکن جب وہ سٹوری موو کر رہے ہوتے ہیں آگے، نیریٹو آگے چڑھا رہے ہوتے ہیں، تو عموماً وہ شارٹ یہ دکھاتے ہیں کہ انٹرویور جو ہے کہیں چلتا ہوا جا رہا ہے یا کسی گاڑی میں ٹریول کر رہے ہیں. اب اس کا سٹوری سے کوئی تعلق، جو نیریٹو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن صرف وہ دکھا کے آپ کو کہ اسپیس میں موومنٹ ہو رہی ہے، آپ کو اگلا سٹیپ پہ لے جانا آسان ہو جاتا ہے. تو دماغ ایسا ہے کہ کہیں پہ بھی لاجیکل موومنٹ ہو، اسپیشل موومنٹ ہو یا ٹائم موومنٹ ہو،
تو ہمارے لیے اگلے قدم میں چلنا آسان ہو جاتا ہے. اب اس اسٹیپ وائز پروگریشن کے اندر اگر ہیومن ایلیمنٹ آ جائے, ہیومن کیریکٹرز ہوں, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ نرم دل ہے, یہ سنگ دل ہے, یہ بے بھلکڑ ہے, یہ ہے, یہ جیسے ہی آتی ہیں چیزیں تو نیریٹو جو ہے وہ اسٹوری کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو اب میرے خیال میں اگلے موڈیول میں ہم اسٹوری کی طرف آتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں تھوڑی سی کہ اسٹوری اور نیریٹو کو ہم لیسن میں, جو اسٹینڈرڈ ہمارے کلاس روم لیسن ہیں, ان کے ساتھ کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں. جی ناظرین, ہم سٹوریز کی بات کر رہے تھے, ہم نیریٹیوز کی بات کر رہے تھے. میں یاسر سے دوبارہ سے پرائر نالج کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا, اس لیے کہ میرے خیال میں وہ کچھ سٹوریز کچھ لوگوں کو بہت اپیل کرتی ہیں, یعنی وہ ایک خاص طرح کے لوگوں کے لیے, کچھ سٹوریز ایک خاص طرح کے انٹیلیجنس لیول مختلف ہو سکتے ہیں, لرننگ سٹائل مختلف ہو سکتے ہیں. اور میں آپ کو دو بڑی ایکسٹریم اگزامپل دینا چاہتا ہوں. ایک ہے نسیم حجازی کی. نسیم حجازی کے ناولز, ہم ان کی پہ کوئی کامنٹری نہیں کرنا چاہیں گے کہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں, لیکن ہم یہ ضرور ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ وہ انسان کے جذبات کے کون سے حصوں کو, کچھ لوگوں کے جو بہت زیادہ سینسیٹیو حصے ہوتے ہیں, ان کو وہ اپیل کرتے ہیں فوری طور پہ. اور ان کی کہانی بے شک وہ لٹریری طور پہ شاید اتنی امپورٹنٹ نہ بھی ہو, یعنی اگر وہ کنیکشن آپ ختم کر دیں جو نسیم حجازی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, مسلمانوں کی جب فتوحات ہو رہی تھیں, مسلمان جب آگے بڑھ رہے تھے اور مختلف ملک فتح کر رہے تھے, تو وہ جو ایک شان و شوکت تھی, ایک جو آگے بڑھنے کا جذبہ تھا, ایک جو لوکنگ فارورڈ والی بات تھی, وہ جو ابھی بھی مسلمانوں کے ذہن میں کیا کہتے ہیں اس کو, کہ وہ سوچتے رہتے ہیں کہ اپنے نشاط ثانیہ کی جائے. اگر آپ اس چیز کو نکال دیں اس میں سے اور اس کو صرف کہانی کے طور پہ رکھیں, تو میرے نہیں خیال کہ کچھ لوگ زیادہ لوگ اس کو پسند کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, تو ہم پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی نیریٹیوز اور اسٹوری کی, اور میں نے کہا تھا نیریٹو کے اندر جب ہیومن موٹیویشنز, ہیومن ایلیمنٹ ڈال دیا جائے تو وہ اسٹوری بن جاتی ہے. تو ہیومن موٹیویشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ہیومن کیریکٹرسٹکس ہوں, کہ کوئی چالاک ہو, کوئی بے وقوف ہو, کوئی سنگ دل ہو, کوئی نرم دل ہو, کوئی ایموشنل ایلیمنٹ آ جائے, ایک پرسنالٹیز ہوں کہ فرق ایلیمنٹ آف پرسنالٹیز ہوں, ہیومن فرق موٹیوز ہوں کہ مجھے یہ چاہیے, کسی اور کو یہ چاہیے, ہم دونوں کو ایک ہی چیز چاہیے, کمپٹیشن آ گیا, یہ ہیومن موٹیوز ہوں. اور اس کے بعد پھر جس طرح اسٹوری رچ ہوتی جاتی ہے تو اس کے اندر اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں کہ دو مورل ڈائمینشنز کا کلیش ہو. تو مثلا ان سٹوریز میں ایک مورل سٹوری بتائی جا رہی ہے, ایک رائٹ اینڈ رانگ کا بڑا اسٹرانگ کانسیپٹ ہے, اور رائٹ کی کمپوننٹس آف رائٹ کیا ہیں, جب آپ رائٹ وہ صحیح کام سے ہاتھ چھوڑ دیں تو اس کے کیا کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک مورل, یہ ہائی لیول کی سٹوری ہوگی کہ اس میں مورل ڈائمینشن آ گیا. اچھا, یہ ضروری نہیں ہوتا بائی دا وے, ہم ہیومن بینگز اتنی زور سے سٹوریاں ڈھونڈتے ہیں دنیا میں. آپ نے کبھی لیکچر میں نے تو بہت دفعہ سنا ہے کہ ٹیچر کوئی میتھمیٹکس پڑھا رہا ہے, میتھمیٹکس کا کیا تعلق ہے مورل اور اس سٹوری سے, وہ بتا رہے ہیں کہ اچھا اس چیز کو غور سے پڑھ لیں, یہ بڑی خراب چیز ہے, اس آرام سے نہیں سمجھ آئے گی, یہ بڑے. اب وہ کیا کوشش کیا ہو رہی ہے, مطلب آٹومیٹکلی کیا ہو رہا ہے کہ ایک میتھمیٹکس کے کانسیپٹ کو ایک ہیومن ایلیمنٹ, ایک ہیومن کیریکٹرسٹک دی جا رہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھپائے گا, یہ آپ کے سامنے آپ سے چھپے گا, آپ کو تکلیف دے گا. اور اسٹوڈنٹ کے دماغ میں کیا ہوتا ہے, وہی جو اس قسم کا انسان سے مل جائیں تو آپ ڈٹ کے لڑیں گے نا, باز نہیں آئیں گے, آپ بھی لگیں, ڈر بھی جائیں گے, باز ڈر. ہاں وہ تو ٹیچر کو جج کرنا چاہیے کہ کیا. لیکن ہم ان اینیمیٹ چیز میں جن میں ہیومن کوالٹیز نہیں ہوتی, ان چیزوں کو بھی ہم ہیومن کوالٹیز دیتے ہیں سٹوری بناتے ہوئے, تاکہ ہمارے اندر جو ہیومن کوالٹیز ہیں وہ ان کے ساتھ انگیج کر سکیں. کم از کم بچوں کے ساتھ تو بہت ہی میں نے بہت دیکھا ہے کہ جو ان کو جو میتھمیٹکس, سائنسز, نیچرل سائنسز جب پڑھا رہے ہوں تو ٹیچرز عام ہی اس طرح کی چیزیں اس میں ڈال دیتے ہیں کہ اچھا یہ 2 is a nice number and what happens then they meet 3, اس طرح کر کے وہ ان کو ہیومن ایلیمنٹ موٹیویٹ کرنے کے لیے ڈال دیتے ہیں. تو یہ یہاں پہ اب یہ سٹوریز کا ایلیمنٹ آ گیا کہ آپ ہر چیز میں ہیومن ایلیمنٹس ڈالیں. اب آپ نے بتایا کہ پرائر
فار اے اسٹوری ٹو ورک, فار دا ہیومن ایلیمنٹ ٹو ورک, کنیکٹ کرنا چاہیے ود پرائر نالج. تو پچھلی دفعہ آپ اسٹوری بتا رہے تھے کہ آپ کو وہ اسٹوری ایک ہڈی کی پسند نہیں آئی جب آپ نے بچپن میں پڑھی, لیکن جب آپ خود دادا بنے اور وہ ریلیشن شپ, وہ ہیومن انگیجمنٹ جو اسٹوری جس میں جو ڈسکرائب کر رہی ہے اس کے ساتھ فیملیئرٹی آپ کی بڑھی, تب آپ کو شوق بھی ہوا کہ میں پڑھوں کہ یہ کسی نے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں, کہ یہ کیا ہوتا ہے, دونوں طرف سے سمجھنے کی کوشش کروں. یہی ہم سٹوریز, سکسیسفل سٹوریز کے اندر جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ اس طرح کے پیسز ہونے چاہیے جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو کے اندر بھی موجود ہوں, تاکہ ان کے اندر یہ سٹوری انٹرسٹ اجاگر کرے کہ میں دیکھوں کہ اس سے کیا ہوتا ہے. تو اس کے لیے کلاس کے بارے میں, اسٹوڈنٹس کے بارے میں تھوڑا بہت ہیومن لیول پہ جاننا ضروری ہے. تو کیا ہے آج کل اس دور کے نوجوان کیا چاہتے ہیں, ان کی مستقبل کو جو دیکھتے ہیں تو اس میں اپنے آپ کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں, ان کے خیال میں کیا خرابیاں ہیں, ان کے کیا علاج ہو سکتے ہیں, یہ سب ہیومن ایلیمنٹ میں آتا ہے. اور اس کو جیسے ہی آپ لیسن میں اس کو کنیکٹ کریں گے تو وہ آپ کی سٹوری جو ہے ان کی موٹیویشن لیول کو کھینچنا شروع کر دے گی کہ میں اور پڑھوں اور پڑھوں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ سٹوری ایلیمنٹ جو ہے, مورل ایلیمنٹ, ہیومن ایموشنز کا ایلیمنٹ, ہم کسی بھی ڈسپلن میں انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. مثلا مجھے پیورلی رینڈملی آج تک یاد ہے کہ جو ایلیمنٹس جو ڈسکور کیے تھے لوگوں نے, ان کے سمبلز کیا ہیں. سمبلز مجھے کیوں یاد ہیں, اس لیے کہ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جس میں وہ جو جس ڈسکورر تھے ان کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ جی اس ایلیمنٹ کی ڈسکوری اس طرح ہوئی اور اس نے اس کا اس لیے نام یوں رکھا. کیمسٹری سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن وہ کیونکہ میں ان ہیومنز کے بارے میں انٹرسٹڈ تھا تو اس لیے مجھے ایلیمنٹس کے نام بھی یاد رہے, ان کے سمبل بھی یاد رہے. اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں میتھمیٹکس میں جو مجھے اس لیے یاد ہیں کیونکہ کلاس میں کمپٹیشن چل رہا تھا کسی کے ساتھ کہ جی یہ 5 ہیں, آپ کون پہلے سالو کرتا ہے, اور 2 ٹیموں میں مقابلہ ہو رہا تھا اور ٹیموں کو جتانا تھا. تو وہ کانسیپٹس مجھے ابھی تک کیوں یاد ہیں, کیونکہ وہ ایک ہیومن ایلیمنٹ ان میں انگیج ہو گیا تھا. میرا خیال ہے کہ ہم, اور آج کل ماڈرن سائیکالوجی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے ہم سوچتے تھے کہ لاجیکل, ریزننگ, ڈیڈکٹیو یہ ایک الگ خطہ ہوتا ہے دماغ کا, اور ہیومر اور موٹیویشن جو ہے یہ سیپریٹ ایریا ہوتا ہے. لیکن ماڈرن سائیکالوجی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ ان دونوں کا بہت ڈیپ کنیکشن ہے. اتنا ڈیپ کنیکشن ہے کہ ایک کے بغیر دوسرے کا ہونا ناممکن ہے. اسٹار ٹریک میں ڈاکٹر اسپاک کیریکٹر ہوتا تھا جو بالکل جس کی ایموشنز نہیں تھیں, آپ کو شاید یاد ہوتا تھا. کچھ انسان ایسے ڈیٹا بھی تھا, ڈیٹا بھی ہے. جی جی. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو انفارچونیٹلی برین ڈیمیج کی وجہ سے ان کے اندر یہی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کی ریزننگ ایبلٹی, ان کی ایموشنل ایبلٹی سے ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. یہ ماتھے کے پیچھے جو حصہ ہے یہ اسپیشلائزڈ ہے اس کنیکشن میں پرووائڈ کرنے کا. اور ان کے بارے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کمپیوٹرز کی طرح بہت اچھا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی سوچنے کی ایبلٹی ڈکلائن کر جاتی ہے کیونکہ کسی بھی طرف کسی بھی لاجیکل پرابلم کو سوچنے کے لیے پیچھے ایک ہیومن موٹیویشن ہی ہوتی ہے, ایموشن ہوتی ہے. ایموشن ہوتی ہے. کئی دفعہ وہ اتنی لو ٹیمپریچر کی ہوتی ہے کہ آپ اسے محسوس نہیں کر سکتے, کہ آپ کو انٹیوشن لگتی ہے نہ کہ ایموشن لگے. لیکن انٹیوشنز آر کولڈ ایموشنز. سو میرا خیال ہے کہ یہ سائیکالوجی کی جو ڈسکوری ہے اس کو بہت ضروری ہے کہ ہم پورے کلاس روم کریکولم کو ایک دفعہ پھر سے دیکھیں اور کوشش کریں کہ ہر حصے کے اندر ہم کوئی ہیومن ایلیمنٹ ڈالیں, کیونکہ ہیومن ایلیمنٹ ہر صورت میں ہوتا ہے. کلاس روم میں بچہ بیٹھا ہے, اسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہو رہا, وہ بور ہو رہا ہے, تو ہیومن ایلیمنٹ یہ ہوگا کہ میں بڑا بور ہو رہا ہوں اور یہ سبجیکٹ جو ہے یہ بڑا ہی بورنگ سبجیکٹ ہے. اور کیا وہ مطلب جو ہیومن ایلیمنٹ تو یہی آپ نے ڈیفالٹ ہیومن ایلیمنٹ اگر یہ انٹروڈیوس کر دیا, اس کی یہ جو ایموشنز ہیں یا یہ جو خیال ہے وہ اوور کم کر لے گا اس کی تمام سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے. بالکل
بالکل. تو یہ سٹوریز کا اور نیریٹیوز کا کلاس روم میں ایک طرح سے ایک کنیکشن آ گیا. تو آپ نے جو پرائر نالج کی بات کی تھی تو میں نے کہا کہ اس کو اس سے بھی کنیکٹ کر دوں کہ پرائر نالج ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہر ایک کی پرائر نالج کسی نہ کسی طرح کنیکٹ ہو رہی ہو, ورنہ کلاس روم جو ہے وہ پھس ہو جاتا ہے, فیل ہو جاتا ہے. بالکل. تو ناظرین, ہم آج کل جو بات کر رہے تھے ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہم کس طرح سے ایک نیا کلاس روم بنا سکتے ہیں جس میں سوشل پریزنس, کوگنیٹو پریزنس, ٹیچنگ پریزنس بھی ہو, لیکن ساتھ ساتھ ہم فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ سٹوریز میں جو کچھ ہوا, نیریٹیوز میں جو کچھ ہوا, ڈرامے میں جو کچھ ہوا اور گیمز کے اندر جو کچھ ہوا, اور یہ سارے ہمیں مختلف لیسنز دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اس لیے کہ یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ ہیومن ایکسائٹمنٹ, انوالومنٹ وہ بغیر کسی کانشیس ایفرٹ کے موجود ہوتی. تو آخر وہ کلاس روم میں کیا چیز ہے جس کو ہم کہانیوں کے سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا, میں نے پہلے بھی شاید یہ کوٹ کیا تھا, ایلس ان ونڈرلینڈ کی بڑی مشہور کہانی ہے. اس کا پہلا پیج آپ دیکھیں تو ایلس اپنی بہن کے ساتھ ایک دریا کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے اور بہت بور ہو رہی ہے. آفٹرنون ہے, گرم آفٹرنون ہے. گرم کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بڑی کمفرٹیبل آفٹرنون ہے. اور وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ میری بہن کیا پڑھ رہی ہے, تو وہ کوئی کہانی پڑھ رہی تھی اور اس نے کہا کہ وہ بہت ہی بورنگ کہانی تھی اس لیے کہ اس میں کوئی تصویریں نہیں تھیں. اچھا, اب یہ جو ایک لیول ہے کہ آپ کہانی پڑھتے ہیں کتاب سے جس میں صرف ٹیکسٹ دیا ہوا ہے, یا نیریٹو ہوتا ہے جو آپ کو کوئی سنا رہا ہوتا ہے. ٹیکسٹ میں کبھی تصویریں بھی آ جاتی ہیں, تو وہ آپ کی جب آپ تصویریں دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی کہانی سنتے ہیں تو یہ جو دو چینلز ہیں انسان کے ذہن میں کسی تصویر کو دیکھنے کے, یعنی ایک تو یہ کہ آپ کو کہا جائے کسی بلی یا کتے کے بارے میں, وہ تو آپ ویژولائز کر رہے ہیں اس کو, وہ تو آپ جب کوئی ورڈ سنتے ہیں وہ آپ کے کان میں جاتا ہے, وہ انٹرپریٹ ہوتا ہے, اس کی تصویر بننی شروع ہوتی ہے ذہن کے اندر. ایک یہ ہے کہ آپ نے آپ کے ذہن میں کتے یا بلی کا نام بھی گیا, بھالو کا نام گیا, گندی کوی کا نام گیا, کسی اور بندر کا نام گیا, لنگور کا نام گیا, اور ساتھ ہی اس کی تصویر بھی آپ کو. اچھا, اب وہ تصویر جو ہے وہ آپ کے آنکھوں کے ذریعے سے ڈائریکٹلی آپ کے ذہن کے اندر جا رہی ہے, اور وہ آواز جو ہے وہ ایک اور چینل سے ہوتی ہوئی جا رہی ہے. تو یہ ایک ڈبل ری انفورسمنٹ ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر تصویریں ہوں اور کلرڈ تصویریں ہوں تو اور زیادہ انسان ایکسائٹ ہوتا ہے. اچھا, اب میں یہ تھوڑا سا یہ جو ان کے درجے ہیں وہ میں بیان کر دوں, پھر میں آپ سے پوچھوں گا, اس لیے کہ آپ نے کہانیاں پڑھی بھی ہیں, لکھی بھی ہوں شاید. اور اچھا, اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ کہانی, تصویروں والی کہانی, بولتی ہوئی کہانی, تصویریں موو کر رہی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یا تو ڈرامہ ہے اور یا پھر آپ ایک مووی دیکھ رہے ہیں. مووی میں بھی آپ خود سے انٹریکٹ نہیں کر سکتے, یعنی آپ مووی کا جو فلو ہے اس میں آپ ایک کریکٹر نہیں بن سکتے, لیکن وہ ایک فرق چیز بن جاتی ہے. کہانی, تصویروں والی کہانی, اس کے بعد مووی. اچھا, مووی میں بھی یہ ہے کہ آپ کو ایک سکرین کے اوپر سارے کریکٹرز نظر آ رہے ہوتے ہیں. ڈرامے میں, ڈرامہ ٹی وی والے ڈرامے کی بات نہیں کر رہا میں, تھیٹر کی بات کر رہا ہوں. تھیٹر میں وہ بندے آپ کو سٹیج پہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ میرے خیال میں ایک لیول 3 ڈائمینشن میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ایک اور لیول ہو جاتا ہے ہیومن انوالومنٹ کا. اچھا, اس کے آگے میں تھوڑا سا چلنا چاہوں گا, اور اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ کہانی سے شروع ہوتے ہوئے اور مووی اور پھر ڈرامہ اور ڈرامے, کہ آپ اس کا ایک کریکٹر بن جائیں, اس ڈرامے کا آپ ایک کریکٹر بن جائیں, اور وہ ڈرامہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے یا اس ڈرامے میں کیا کچھ ہو رہا ہے, آپ جو آڈینس کے طور پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا اسٹوڈنٹ کے طور پہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس کے فلو میں شامل ہو جائیں اور آپ اس کو چینج بھی کرنے کی کوشش کریں. یہ جو انٹریکٹیویٹی کا لیول ہے یہ ایک اور لیول آ جاتا ہے بیچ میں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک گیم, یہ ایک طرح کا گیم بن جاتا ہے پھر, جس میں مختلف لوگ جو ہیں وہ ایک خاص آبجیکٹو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہمارا پوتا جو ہے وہ کہتا ہے یہ گندے آدمی ہیں, کچھ اچھے آدمی ہیں, اگرچہ یہ کلاسیفیکیشن بہت مشکل ہوتی ہے انسان کی زندگی میں کرنا. لوگ اچھے آدمی بھی ہوتے ہیں, لوگ برے آدمی بھی ہوتے ہیں, لوگ دونوں ایک طرح سے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ہمیشہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ بھالو کے ساتھ ہے یا یہ گندی کوی کے ساتھ ہے, یہ اس کے دو مختلف کریکٹرز ہیں جن کے ساتھ. تو اس کے بارے میں ذرا یہ بتائیں, یہ جو انٹریکٹیویٹی کا لیول ہے یہ ہم بڑھاتے آئے ہیں کہانی سے لے کر. کہانی کو میں کہوں گا ٹیکسٹ کو کہ آپ کی جیسے ایک بورنگ ٹیکسٹ بک ہے, اور جو آخری لیول تھا جس میں ہم نے
ایک ڈرامے کی بات کی جس میں ریئل کیریکٹرز ہیں، وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں 3D میں، یا آپ کو ورچولی 3D میں نظر آ رہے ہیں؟ پارٹیسپینٹ ہیں اس کے اندر، آپ اس کے پارٹیسپینٹ بن گئے، اور آپ جو کہانی یا جو گیم کھیل رہے ہیں اس میں آپ پوری طرح انوالوڈ ہیں، آپ پوری طرح اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ لڑائیاں بھی کر سکتے ہیں۔ لڑائیاں اور جھگڑے کرنا اور پیار کرنا، یہ تو زندگی کی مطلب اس کے بغیر تو زندگی آگے نہیں بڑھتی۔ تو یہ ساری چیزوں میں آپ اس کلاس روم کے ایٹماسفیئر کے اندر اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ ہم اس حد تک انوالومنٹ ان کی بڑھا دیں۔ تو یا پھر اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں کہ آخر یہ سٹوریز، اس کے بعد بولتی ہوئی سٹوریز، اس کے بعد بہت ساری کلرڈ پکچرز والی سٹوریز، اس کے بعد پھر موویز، پھر ڈرامہ، پھر وہ ڈرامہ جس میں آپ خود سے شامل ہو جائیں۔ اچھا، اب یہ تو کافی لمبی آپ نے اسکیچ کھینچ دیا، اس کے پہلے حصے کو میں اٹھاتا ہوں کہ سٹوریز جو ہیں ان کو سائیکولوجیکلی ان کا امپیکٹ کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ ٹیکنالوجی سے پہلے کی بات ذرا دیکھیں کہ جب ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی، اب تو فلمز ہیں، ویڈیوز ہیں، ہزاروں چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا کرتے تھے لوگ؟ اسٹوری ٹیلنگ کس ٹائم پہ کی جاتی تھی؟ اسٹوری ٹیلنگ کا ٹائم ہوتا ہے رات کے وقت، اور ٹریڈیشن یہ ہے کہ جی آگ کے گرد بیٹھ کے سٹوری ہو رہی ہے۔ اس کی بہت سی کلچرل وجہ بھی تھیں، لیکن ایک یہ سردیوں کے زمانے میں لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کی امیجنیشن کے ساتھ اور چیزیں جو انٹرفیئر کر سکتی ہیں، جب اندھیرے میں آ گئے تو وہ منیمائز ہو گئی۔ تو آپ نے کہ آپ کو اب ارد گرد کچھ نہیں نظر آ رہا جو آپ کی اٹینشن کھینچ لے، آپ نے وہ اٹینشن نیرو کر دی۔ جبھی سنیما میں اندھیرا کیا جاتا ہے، جبھی سنیما میں اندھیرا کیا جاتا ہے، وہی سٹوری ٹیلنگ کی ٹریڈیشن سے ہی آ رہی۔ اس کے بعد پھر آپ نے سینسز ہائی لائٹ کر دی کہ آپ کی سینسز ہیئر ٹریگر ہو گئی، رات کے وقت یہ آواز کیوں آئی ہے، وہ آواز کیوں آ رہی ہے۔ امیجنیشن ہائٹ پہ ہے، ان پٹ امیجنیشن کو کوئی نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، کیونکہ اندھیرا ہے۔ یہاں پہ سٹوری ٹیلر نے داخلہ کیا اور اپنی سپلائی کی سٹوری، یہ سٹوری چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس ایک طرح سے کام آسان بھی ہو گیا اور مشکل بھی ہو گئی ہے، تو ڈسٹریکشنز بڑھ گئی ہیں زندگی کی، ٹائم نکالنا بھی مشکل ہو گیا ہے، لیکن سٹوری ٹیلر جو ان پٹ سپلائی کر سکتا ہے وہ رچ ہو گئی ہے۔ تو آپ جس طرح آپ نے کہا، آپ نے ویژن بھی سپلائی کر سکتے ہیں، آپ ساؤنڈ بھی سپلائی کر سکتے ہیں، ہم آرکیٹیکچر کا بھی اب ہمیں پتہ چل گیا۔ تو مثلاً آپ دیکھیں گے کہ تھیٹر ہو یا کلاس روم ہو، اس کی ارینجمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ کسی اور چیز پہ اٹینشن دینا مشکل ہوتا ہے، سٹوری ٹیلر پہ اٹینشن دینا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں لیکچر دے رہا ہوں، میرے پیچھے ایک اسکرین ہے جس کے اوپر میں فلم بھی دکھا سکتا ہوں، میں ملٹی میڈیا پروڈکشن بھی کر سکتا ہوں۔ کلاس روم ایسے ارینج ہوا ہوا ہے کہ سب میری طرف دیکھ رہے ہیں، اندھیرا بھی کر دیا ہے، تو تھیٹر کی ایٹماسفیئر تھیٹر ٹائپ ہو گیا۔ تو بہت سے ایلیمنٹس سٹوری ٹیلنگ کے، ایڈوانس سٹوری ٹیلنگ میں، کہ اب ٹیچر کو دیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک تھوڑی بہت ٹیکنالوجی کی پروگریشن کی بات ہو گئی، لیکن یہ ابھی تک ہم نیریٹو اور سٹوری ٹیلنگ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اس کو ٹیمپریچر اس کا ریز کر کے ڈرامہ کیسے بنا سکتے ہیں، اس میں اور پارٹیسپیشن کے ایلیمنٹس کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بات یہاں پہ ہو جائے کہ جو آڈینس ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ سٹوری ٹیلنگ کا حصہ بن جائے اس کی، کیونکہ یہ ہم پوری کوشش ہم ساری ٹیکنالوجی کی اس لیے کر رہے ہیں نا کہ اسٹوڈنٹ کے دماغ کو کیپچر کر لیا جائے۔ تو ہم نے کلر امیجز بھی دیے، ہم نے موونگ امیجز دیے تاکہ اور اچھا ہو جائے، ہم نے ساؤنڈ دی، ہم نے اور انٹرفیئرنس ڈم کر دی، لائٹیں کم کر دیں، ہم نے سب کچھ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ امیجنیشن کو کیپچر کیا جائے۔ اور امیجنیشن کو جس طرح آپ نے کہا، سب سے بہترین طریقہ کیپچر کرنے کا یہ ہے کہ جو بیٹھا ہے انسان، جو سن رہا ہے، وہ سٹوری کا حصہ ہو۔ جس سٹوری کے آپ حصے ہوتے ہیں اس میں تو آپ پوری طرح انوالو ہوتے ہیں نا۔ اپ ٹو اے پوائنٹ لٹریچر کا کمال یہی ہوتا ہے کہ سٹوری ٹیلنگ اس طرح، اس میں چمک اس طرح آتی ہے کہ اس میں کیریکٹر اس طرح کے بنائے جائیں کہ انسان ایکچولی سٹوری ٹیلنگ کا حصہ تو نہیں ہوتا، لیکن ایک کیریکٹر سے یا دو کیریکٹر سے اتنی اس کی وابستگی ہو جائے کہ وہ سٹوری کے اندر پہنچ جائے ان کیریکٹرز کے تھرو۔ ٹرک تو یہی ہوتی ہے۔ تو اب میرے خیال میں بات کو یہاں تک ابھی چھوڑتے ہیں
کہ یہ ہم کوشش کر رہے ہیں افیکٹو سٹوری ٹیلنگ میں، اور جہاں تک لرننگ کو سٹوری ٹیلنگ کہا جا سکتا ہے، اور جس طرح کہ میں نے کہا سائیکالوجی ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ لرننگ سٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے، ہمارے ہیومن ایلیمنٹس ہر چیز میں انوالو ہوتے ہیں، میتھمیٹکس ہو، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، جس حد تک میرا ہیومن نیچر اس میں انوالو ہوگا اس حد تک میں موٹیویٹڈ ہوں گا، میں کامیاب ہوں گا۔ تو سٹوری ٹیلنگ اور لرننگ کا کنیکشن تو ہے۔ اب ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے کس طرح کر سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ سٹوری ٹیلنگ کا حصہ بن جائے۔ ہم ڈرامے کا ڈسکس کریں گے، مگر اس سے پہلے تھوڑا سا میں نے نسیم حجازی کا ذکر کیا تھا سٹوری ٹیلنگ کے حوالے سے یا سٹوری رائٹنگ کے حوالے سے۔ میں اب ذکر کرنا چاہوں گا ایک اور رائٹر کا جو ان کے مخالف کیمپ سے بلانگ کرتے ہیں، پریم چند کا، اور ان کا یہ چھوٹا سا افسانہ ہے جس کے بارے میں فلم بھی بن چکی ہے، شطرنج کے کھلاڑی۔ اس کے بعد پھر ہم ڈرامے کی بات کرتے ہیں۔ شطرنج کے کھلاڑی نواب واجد علی جو لکھنؤ کے آس پاس کی ریاستوں کے نواب تھے، اس زمانے کا یہ کھیل ہے جس میں پریم چند ایک، اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ذکر بھی کیجیے گا، ڈرامے میں بھی، مووی کے اندر بھی، کہانی کے اندر بھی، کہ وہ کیسے ڈرامہ کھولتے ہیں یا کیسے کہانی کھولتے ہیں۔ تو وہ ایک شروع کیسے کرتے ہیں کہ دیکھیں ملک میں واویلا مچا ہوا ہے، رعایا دن دہاڑے لٹتی، پر کوئی اس کی فریاد سننے والا نہ تھا، دیہاتوں کی ساری دولت لکھنؤ میں کھینچی چلی آتی تھی اور یہاں سامان عیش کے بہم پہنچانے میں صرف ہو جاتی تھی۔ بھاڑ، نقال، کھتک، ارباب نشاط کی گرم بازاری تھی، دکانوں پر اشرفیاں برستی تھیں، رئیس سادے ایک دم ایک اشرفی پھینک دیتے تھے، مصارف کا یہ حال اور انگریزی کمپنی کا قرضہ روز بروز بڑھتا جاتا تھا، اس کی ادائیگی کی کسی کو فکر نہ تھی، یہاں تک کہ سالانہ خراج بھی ادا نہ ہو سکتا تھا۔ ریزیڈنٹ بار بار تاکیدی خطوط لکھتا، دھمکیاں دیتا، مگر یہاں لوگوں پر نفس پروری کا نشہ سوار تھا، کسی کے کان پر جوں نہ رینگتی تھی۔ اب یہ انہوں نے ایک ماحول کریٹ کر دیا، اس میں پھر یہ دو نوابوں کو دکھاتے ہیں جو شطرنج کھیل رہے ہیں، اور وہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نواب ہیں، ان کو کوئی کام کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں، تو وہ سارا وقت بیٹھ کے شطرنج کھیلتے رہتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو شارٹ سٹوری کو پڑھے بھی صحیح، یاسر بھی اس کے بارے میں بات آپ سے کریں گے، ابھی فلم کے بارے میں بھی جو اس پہ بنی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک ماحول بنایا ہے، اس کے بعد انہوں نے ایک شطرنج کا ایک آبسیشن گیم کے ساتھ، جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ گیمز میں انسان اتنے ڈوب جاتے ہیں، کیا ہم وہی آبسیشن لرننگ میں کسی طریقے سے لا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہمارا اندر کا سوال تو اصل میں یہ ہے کہ وہ جو دو صاحبان ہیں وہ اپنے گھر کے کاموں سے بالکل الگ تھلگ، اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنی نوکروں کے ساتھ یا کیا کچھ ہو رہا ہے کیا نہیں ہونا چاہیے، وہ بالکل اس سے آزاد ہو جاتے ہیں اور وہ شطرنج کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب وہ ایک کہانی بلڈ اپ کرتے جا رہے ہیں، ان کی بیوی کا غصہ بھی اس میں آ جاتا ہے، ایک میاں کی دوسرے کی، یہاں تک کہ وہ ان کو باہر نکال دیتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک اہم چیز جو ہے کہ ایک دم سے کوئی سرپرائزنگ چیز ہوتی ہے۔ یہ جو ایلیمنٹ ہے سرپرائز کا، یا ایک کلائمیکس بلڈ ہوتا ہے کسی چیز کا، ان ایکسپیکٹڈ چیز ہوتی ہے، ایک کیا کہنا چاہیے کہ ڈرامہ ایک ایسا موڑ لیتا ہے جس کو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور آپ فوراً ایک واو فیکٹر والی بات آ جاتی ہے۔ اور وہ دکھاتے ہیں کہ وہ شطرنج کہیں باہر بیٹھ کے کھیل رہے ہیں کہ انگریزی فوجیں نواب صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے محل پہ حملہ کرنے جا رہی ہیں۔ حملہ کرنے کا لفظ صحیح نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ کوئی ریزسٹنس تو ہوگی نہیں، اور وہ ابھی بھی اپنے کھیل میں اتنے ہی محو ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک آرڈر جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، ایک نیا آرڈر شروع ہو رہا ہے، باہر سے کچھ لوگ آئے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں، اور وہ ان کے ملک کے اوپر یا ان کی جو ریاست تھی اس کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں۔ لیکن وہ شطرنج کے کھلاڑی اپنے کھیل میں اتنے محو ہیں کہ ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ دیکھو یار تم شطرنج میں کے کھیل میں اتنے محو ہو، اور ادھر تو وہ فوج آ کے ہمارے جو بادشاہ ہیں ان کو گرفتار کر کے لے کے جا رہی ہے، تو جو جیتنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے تم تو اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم ہار رہے ہو۔ یعنی ان کی جو ہار اور جیت تھی اس کھیل میں، جو کلائمیکس بنا تھا، وہ اتنی اہم ہو گئی تھی کہ ایک پوری سویلائزیشن کی ہار جیت کے اوپر وہ حاوی ہو گئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہ دکھاتے ہیں کہ وہ ان کو گرفتار کر کے واپس لے کے جا رہے ہیں اور ابھی بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی کچھ اس قسم کا یہ ماحول پیش کر رہے ہیں کہ جیسے یہ دو انسان، دو مسلمان، نواب رئیس اچھے خاندان سے،
ان کی جیسے کوئی حس ہی نہیں ہے، جیسے ان کی کوئی سوچ نہیں ہے، ان کی کوئی ایموشنز نہیں ہے، ان کے اندر کوئی مردانگی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی جوش جذبہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی تھوڑی سی بھی شرم آئے. اچھا اس کے بعد وہ فوراً دکھاتے ہیں کہ ان کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، شطرنج کے اوپر لڑائی ہو جاتی ہے. انگریزوں کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی جنہوں نے ان کے ریاست پہ قبضہ کر لیا تھا. شطرنج پہ لڑائی ہو جاتی ہے، اور بادشاہ کو بچانے کے لیے وہ جو شطرنج کا بادشاہ ہے اس کو بچانے کے لیے وہ ایک دوسرے پہ تلواروں سے حملہ کر دیتے ہیں، اور یہ شو کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ تو بہت غیرت والے لوگ ہیں، بہت ایموشنل لوگ ہیں، بہت مردانگی ہے ان کے اندر. اور اب جب مردانگی ان کی جاگ جاتی ہے، جب ان کی غیرت جاگ جاتی ہے، تو پھر یہ اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے ہیں، اور وہ دونوں کے دونوں اس میں مارے جاتے ہیں. تو یہ جو اتار اور چڑھاؤ ہیں ڈرامے کے، کہانی کے، کسی مووی کے، یہ بڑا ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. اچھا اس میں نہ صرف اتار چڑھاؤ بلکہ ایک کیا کہنا چاہیے، اس میں پیراڈاکس بھی انہوں نے شو کیا ہے. انہوں نے اس میں ایک سرپرائز کا فیکٹر بھی رکھا ہے. انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ دیکھو ایک سائڈ پہ انسان ایسے کرتا ہے اور دوسری سائڈ پہ یہ ایک ایسی کیا کہنا چاہیے کنٹراسٹ ہے جس کو انسان لٹریچر میں بھی انجوائے کر سکتا ہے، ڈرامے میں بھی کر سکتا ہے، کہ ایک طرف تو ہم یہ کرتے ہیں، دوسری طرف ہم یہ کرتے ہیں. اس کے بارے میں یاسر آپ نے تو ڈراموں میں حصہ بھی لیا ہوا ہے، ایکٹنگ بھی کی ہوئی اور غالباً ڈائریکٹ بھی کیے ہوئے ہیں شاید، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں، خاص طور پہ پھر لرننگ کے حوالے سے بھی. اب بات یہ ہو رہی تھی کہ سٹوری ٹیلنگ، گیم پلینگ، ڈراما کو لرننگ کے ساتھ کیسے کنیکٹ کیا جائے. تو میں بات سٹوری سے اب ہم بات ڈرامے کی طرف لے آتے ہیں کہ ان دونوں میں نیریٹو اور سٹوری کی تو ڈسٹنکشن بتا دی تھی، اب سٹوری اور ڈراما کی تھوڑی سی ڈسٹنکشن بتا دیں. ہیومن جو ایموشنز ہیں بہت سی ہوتی ہیں، کچھ چھوٹی ہوتی ہیں، انٹینس نہیں ہوتی، سادہ سی ہوتی ہیں، کچھ انٹینس ہوتی ہیں، کچھ زوردار ہوتی ہیں. ہر انسان ان کو محسوس کرتا ہے. جو زوردار ہر انسان کو محسوس کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ 5-6 ہی ہیں، اور جس طرح ان کو ملا کے اگر ان کو زور سے وہ آگ ان کی بھڑکائی جائے تو سٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ ڈرامے میں تبدیل ہو جاتی ہے. اب ان میں کون سی ہوتی ہیں، مطلب اس کے اوپر کچھ سائیکالوجسٹ میں کچھ اختلاف ہے، لیکن ایک تو سب یہ جانتے ہیں کہ جی کسی کو بلا وجہ نقصان نہ پہنچایا جائے، ہارم، اوائڈنس آف ہارم اور سٹاپنگ آف ہارم. تو جس طرح آپ نے اپنے جو پوتے کو آپ کہانی سناتے ہیں کہ جی بندر نے کاٹ لیا، اب پوری کہانی کا یہ ہے کہ تکلیف دی جا رہی ہے کس طرح بچایا جائے گا. جو لوگ اس کو بچا رہے ہیں وہ اچھے، کریکٹر اچھا ہو گیا ان کا، جو لوگ اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں کہ تکلیف شاید پہنچ جائے وہ برا کریکٹر ہو گئے. تو ایک تو یہ ہارم کی ہو گئی. پھر ہوتی ہے ایک اور بہت پاورفل موٹیویشن ہوتی ہے گروپ کی، کہ ہمارا جو قوم ہے، ہماری جو قبیلہ ہے، اس کے اندر آپس کی ایموشنز جو ہیں وہ انکریز کی جائیں. تو آپ وہ مسلمانوں کی ہسٹوریکل سٹوریز کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اس کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ پورے جو ہے قوم کی تقدیر جو ہے یا زوال کی طرف جا رہی ہے یا بہتر ہو رہی ہے، اور اس کے اندر کچھ لوگ اس کو نیچے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ برے ہو گئے، دیر کازنگ ہارم ٹو دا گروپ. کچھ لوگ اچھا کر رہے ہیں، وہ ساتھی ہو گئے، وہ اور مل گئے ہمارے ساتھ. یہ ایک گروپ کی ڈائنامکس آ گئیں. پھر ایک اور ہوتا ہے ایلیمنٹ اس کے اندر آف اتھارٹی، سوشل ہائرارکی جو ہوتی ہے کہ یہ بڑے آدمی ہیں، یہ چھوٹے آدمی ہیں، کمتر آدمی ہیں. یہ ایک گروپ کے اندر عام طور سے ڈیفائن ہوتی ہے. مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ عموماً ہم لیکچر کرتے ہوئے یہ ضرور کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ جو میں الجبرا کی ڈسکوری تھی، ایک مسلمان میتھمیٹیشین الخوارزمی بہت بڑے تھے، انہوں نے یہ کتابیں بھی لکھی. تو ہم یہ ڈالنے کا کیا مقصد ہے اور یہ لوگوں کو یاد کیوں رہتا ہے؟ پھر کیونکہ ایک تو قومیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یہ ایک ڈرامائی ایلیمنٹ ڈالے جا رہے ہیں اس کے اندر، ایک قومیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور پھر اتھارٹی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ ہماری ایک عظیم اتھارٹی ہے. تو یہ تیسرا ایلیمنٹ ہو گیا. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو عام طور سے پوری پیلٹ ان کے پاس نہیں ہوتی. اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں،
میں نے ہارم کا ذکر کر دیا، پھر ایک اور پاکی اور ناپاکی، یہ بھی سب انسانوں میں پائی جاتی ہے، الگ الگ ہوتے ہیں اس کے اندر، ڈفرینٹ کلچرز ٹریٹڈ ڈفرینٹلی. مثلاً آج کل ویسٹ میں اگر دیکھا جائے تو یہ آرگینک یا اوائڈنگ ہارم ٹو نیچر والی چیز جو ہے یہ ایک بہت پاورفل ہو گئی ہے. تو آپ سٹوریز بھی پڑھیں وہاں پہ تو اس قسم کی سٹوری ہوتی ہے کہ کسی بچے نے دیکھا کہ جی پولوشن کوئی کر رہا ہے، کوئی امیر آدمی جو ہے وہ اپنا کارخانے کی گند پھیلا رہا ہے، بچے نے جا کے پولیس کو بتایا، اور تو یہ اس کے اندر سٹوری کا ڈرامٹک ایلیمنٹ جو ڈرامہ کی طرف جو سٹوری لے کے گئی وہ ہوگی پاکی اور ناپاکی. تو یہ 5-6 چیزیں ہیں، ہر کلچر میں ہوتی ہیں. کلچرز فرق چیزوں کو پاک یا ناپاک کہتے ہیں، یا فرق گروپس کو اچھا یا برا سمجھتے ہیں، یا ہائرارکیز ان کی فرق ہوتی ہیں، لیکن ایلیمنٹس یہی ہوتے ہیں. چھوٹے بچوں کے اندر ان 5-6 میں سے 1-2 ہی ہوتی ہیں. جب ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں تو 5 یا 6 یا 7 جتنی بھی بیسک، اس کو کہہ لیں کہ جس طرح ٹیسٹ کی ڈائمینشنز ہوتی ہیں نا، کہ آپ کو نمکین، میٹھا، کھٹا، زبان پہ الگ الگ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ الگ الگ چیزیں آپ کو محسوس ہوتی ہیں. اسی طرح ہیومن سٹوریز میں ڈرامہ کے یہ 5-6 ہی ایلیمنٹ ہیں. فرق کلچرز ان کو فرق طرح سے دیکھتے ہیں، لیکن ہوتے اسی طرح کے ہیں. جیسے ٹو ٹرن اے اسٹوری ٹیلنگ انٹو اے ڈرامہ، جتنے زیادہ ان میں سے ڈال سکیں وہ ڈالنے ضروری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ ڈل گئے تو جو سٹوری ہے وہ اتنی پاورفل ہو جاتی ہے کہ سب لوگ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. میں نے یہ سٹوری ایک میرے لیکچرز، مجھے ایک سیریز آف لیکچرز بڑے یاد ہیں جس میں نے کوشش نہیں کی تھی، وہ اپنے آپ ہی ڈرامٹک ایلیمنٹ ان میں آ گیا تھا. ہوا یہ تھا کہ ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ جی فنڈامنٹل ہیومن ایبلٹیز میں کیا کیا ہے. سائیکالوجی کا لیکچر تھا کہ بنیادی صلاحیتیں جو ہر انسان میں ہوتی ہیں. اب میتھمیٹکس تو کچھ کو آتا ہے کچھ کو نہیں آتا ہے، بیسک لیول تو سب کو آتی ہے، لیکن ہائر میتھمیٹکس کس کو آتا ہے کس کو نہیں آتا ہے یہ تو سب مانتے ہیں نا کہ کسی میں ہو سکتا ہے کسی میں نہیں ہو سکتا. میں نے کہا جی اور بنیادی چیزیں کیا ہیں جو سب میں ہوتی ہیں. کیا ووٹ دینے کی صلاحیت ہر ایک میں ہے؟ کہ کیا اس کو سکھایا جانا ضروری ہے؟ یعنی کہ اگر ایجوکیٹڈ ملک نہ ہو جس میں پڑھے لکھے لوگ نہ ہو تو کیا وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہونی چاہیے؟ اگر قدرتی چیز ہے جو ہر ایک میں آتی ہے پھر تو ہونی چاہیے. اگر قدرتی چیز نہیں ہے جو پڑھنے لکھنے سے ڈالی جاتی ہے، انوائرمنٹ سے آتی ہے، تو پھر شاید ہمیں انتظار کرنا چاہیے جب تک 100% لٹریسی نہیں ہوتی ہے تو تب تک ڈیموکریسی بھی نہیں ہونی چاہیے. اس پہ کلاس میں لڑائی ہو گئی، اور ایک طرف سے وہ باتیں ہو گئیں کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں اور یہ ہے، اور اگر یہی بات تھی تو انگریزوں کو نکالنے کی کیا ضرورت تھی. اور وہ دوسری طرف یہ بات شروع ہوگی کہ دیکھا ہے کہ سیاسی حکومتیں کیسی آتی ہیں اور لوگ کیسے الیکٹ کرتے ہیں، اور یہ تو کلاس روم میں ڈرامہ شروع ہو گیا. کلاس روم میں ڈرامہ شروع ہو گیا، اور لوگوں نے مطلب وہ چیپٹر جتنی غور سے پڑھا گیا، کیونکہ اگلی کلاس میں پھر وہ لڑائی جاری رکھنی تھی، تو وہ چیپٹر جس طرح پڑھا گیا اس پوری کلاس میں، دونوں جو ہیں اپنی تلواریں تیز کر کے انہوں نے نہ صرف وہ جو میں نے دی تھی ریڈنگز وہ پڑھ کے لائے، وہ اور ریڈنگز لوگ کر کے آئے. تو وہ گیم بن گیا ایک طرح کا. کمپٹیشن ہو گئی، گیم بن گئی. تو یہ ڈرامہ تبدیل ہو گیا گیم میں. اچھا یہ میرا کمال نہیں ہے، لیکن اگر یہ بائی ڈیزائن کیا جائے تو ہر کلاس پوٹینشلی وہ ہو سکتی ہے جس میں نہ صرف لوگ پڑھ کے آئیں بلکہ وہ آپ نے جو دیا اس سے زیادہ پڑھ کے آئیں، اور جو پڑھا ہے وہ زیادہ سمجھیں، کیونکہ اگلا جب اٹیک کرتا ہے تو آپ کے لاجک میں اگر کوئی کمزوری ہو تو وہ پکڑی جاتی ہے. تو آپ نے نہ صرف پڑھا، آپ نے کہا اچھا میرا یہ خیال نقطہ نگاہ ہے لیکن اس میں کمزوریاں کیا ہیں، اس کے بارے میں کیا آرگیومنٹ دے سکتا ہوں، امپیریکل فلاز کیا ہیں، اور ایکسپیریمنٹس کیا ہو سکتے ہیں جو ایسے سٹیپس کے بارے میں ایویڈنس لے کے ہیں جہاں پہ ابھی تک موجود نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں کمپٹیشن پہلے تو ڈرامیٹکس ہوئی کہ مطلب جو بنیادی ہیومن ایموشنز ہیں، پاورفل ایموشنز، وہ سٹوری کے اندر ٹریگر ہو گئی تو بٹوارا ہو گیا، کمپٹیشن ہو گئی تو سب کو رولز پتہ ہیں کلاس میں ڈیبیٹ جیتنے کے کیا ہیں، کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہو، آپ کے پاس ریڈنگز ہوں، آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں لاجیکل فلاز، آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کیا، اور اس کے اندر یہ پورا سلسلہ اس طرح شروع ہو گیا. تو ڈرامہ از اے ہائٹنڈ اسٹوری. آپ نے 5-6 جو بنیادی پلانکس ہیں، بنیادی
راستے ہیں ہیومن ایموشنز کو انگیج کرنے کے، ان میں سے کچھ کو جتنے زیادہ ہو سکیں اتنے زیادہ آپ نے ان کو ایکٹیویٹ کر دیا. ایکٹیویٹ کرنے کے بعد اب اس را مٹیریل کے ساتھ آپ گیم بنا سکتے ہیں. اور گیم کے وہی ایلیمنٹ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جو آپ نے اس کے اندر پوائنٹ آؤٹ کیے کہ رولز ہوں، اس کے اندر سرپرائزنگ ایلیمنٹس ہوں، کچھ انڈیسائیڈڈ چیزیں ہوں. تو را مٹیریلز تو یہ ہو گئے گیم کے. اب گیم اس میں کس طرح ڈالیں گے؟ وہ جس طرح آپ نے کہا کہ رولز ہوں، کوئی گول ہو، کوئی ڈیسیجن میکنگ ہو، کمپٹیشن ہو. لیکن ٹریڈیشنل کلاس روم میں ڈرامہ انٹروڈیوس کرنا مشکل ہوتا ہے، گیم ایلیمنٹ انٹروڈیوس کرنا اور مشکل ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں اگر ٹیکنالوجی کو ہم اس مکسچر میں ڈال دیا جائے تو ہم نے نیریٹو، سٹوری ٹیلنگ، ڈرامہ، گیم، یہ سب چیزیں کر دی. ڈرامہ بھی اور ڈرامہ سے آگے گیم لے جانا، اس کے اندر اگر ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تو کیریکٹرز جہاں پہ ہم پلانٹ کر سکتے ہیں، جہاں پہ ہم کمپٹیشن شروع کروا سکتے ہیں. تو آئی تھنک اس کے بارے میں آپ اپنے آئیڈیاز تھوڑے سے بتائیں اب کہ ورچوئل کلاس روم اینڈ ٹیکنالوجی ان سارے ایلیمنٹس کو کس طرح اکٹھی کر سکتی. جی ناظرین، تو یہ ہم ٹیکنالوجی کا ڈسکس کر رہے تھے. اس میں وہ تو ہم ساتھ ساتھ ابھی ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے جو سوال پوچھا بڑا اہم سوال ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا اس جو آپ نے اپنے کلاس روم کا ایکسپیرینس بتایا جس میں 2 گروپس بن گئے تھے، بڑے ایموشنلی ایکسائٹیڈ تھے، چارج تھے، موٹیویٹڈ تھے، ان کو ضرورت تھی کہ وہ جو رولز آف دا گیم تھے اس کے تحت وہ کچھ پڑھ کے آئیں، کچھ اپنی سپورٹ میں چیزیں لے کے آئیں، جیسے کورٹ روم ہوتا ہے اسی طرح سے. تو اس میں جو آپ نے بات بتائی کوگنیشن کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، سوشل پریزنس بہت زیادہ تھی. بالکل، کہ اس میں لوگوں کے جو گروپس تھے اپنے آپ کسی نہ کسی بندے نے ہر کسی کے ساتھ اپنے کو ایسوسیٹ کر لیا تھا کہ یا ہم اس کے ساتھ ہیں یا ہم اس. ایسے بہت کم ہوں گے جو سائٹ پہ بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہے ہوں. جب یہ والی صورتحال ہو جاتی ہے اس کا مطلب سوشل پریزنس تو بہت زیادہ، جتنی زیادہ سوشل پریزنس ہوگی اتنی ہی زیادہ کوگنیٹو پریزنس بھی ہوگی. اچھا، کوگنیٹو پریزنس یہاں پہ کس طرح سے آئی؟ جب سوشل پریزنس ہو گئی تو اس کے بعد ایکسائٹیڈ ہو گئے، ایموشنل ہو گئے، چارجڈ ہو گئے. اب ان کو پڑھنا پڑا، جا کے ان کو سوچنا پڑا اور ان کو اپنا دماغ استعمال کرنا پڑا، ان کو دوسرے کو ریفیوٹ کرنے کے لیے اس کی آرگومنٹس کو ان رولز آف دا گیم کے اندر رہتے ہوئے کوگنیٹو پریزنس یہاں پہ آ گئی. اور ٹیچنگ پریزنس اس طرح کی تھی کہ آپ نے وہ سارا ماحول کریٹ کیا. وہ کتنا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا آپ سے یا کتنا آپ کی کنٹرول میں رہا، آپ نے کیا کیا حربے استعمال کیے، کانشیسلی تیلیاں لگائیں، جان بوجھ کے لگائیں. جی، کتنا کانشیسلی کیا، کتنا سب کانشیسلی کیا، ان کو ٹیکنالوجی کے ذریعے کس طرح سے ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ہمارا ٹاپک ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. ایکسائٹمنٹ، ایموشنل انوالومنٹ، سوشل پریزنس اس کو آپ کہہ لیں، اور اس کے بعد پھر کوگنیٹو پریزنس اور ٹیچنگ پریزنس. اس کی بہت سخت ضرورت پڑتی ہے کہ کس طریقے سے ہم ایک ڈرامہ اور سٹوری اور ایڈونچر کریٹ کرتے ہیں. ناظرین، نیکسٹ ماڈیول میں ہم یہ ڈسکس کریں گے.